السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ڈاکٹر علی ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کا 32واں سیشن۔ آج کی گفتگو میں ہم اپنے پچھلے سیشن میں جو بات چیت شروع ہوئی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ ریکال کریں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی پروجیکٹ کی کاسٹ کے تخمینہ، اندازہ اور اس کے طریقہ کار کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ آج اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لاسٹ سیشن میں ہم نے کیا کیا چیزوں کو زیر بحث لائے۔ سب سے پہلے ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر کمپیوٹر سافٹ ویئر پیکیجز اور ان کی اہمیت اور اس کی یوٹیلائزیشن، اور ہم نے یہ ریویو کرنے کے بعد ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ میں کی اپنی ریلائبلٹی اور اس کی ٹائملی کمپلیشن کو انشور کرتے ہیں اور مینیجر کو بہت ہیلپ کرتے ہیں کہ ہی اور شی مسٹ ڈیلیور اور شوڈ بی ایبل ٹو ڈیلیور پروجیکٹ ود اے ویری ریزنیبل ڈگری آف کانفیڈنس اینڈ ریلائبلٹی۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ان سافٹ ویئر کے تعارف کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا تھا انٹروڈکشن آف پرائسنگ اینڈ اسٹیمیشن پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گلوبل پرائسنگ اسٹریٹجی کو بھرپور طور پہ ریویو کیا تھا کہ دنیا میں کون کون سی اسٹریٹجیز، کون کون سی حکمت عملی کار فرما ہے، مروج ہے جو پروجیکٹ مینیجر یوز کرتے ہیں کاسٹنگ کے لیے اور اسٹیمیشن کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہم نے ٹائپ آف ایسٹیمیٹس کو بھی زیر بحث لائے۔ اینڈ دین وی اسٹارٹ ڈسکسنگ دا لاسٹ ٹاپک لاسٹ سیشن، دیٹ از پرائسنگ پروسیس۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ڈسکشن میں ہم بات کریں گے پرائسنگ پروسیس پہ، اور ہم دیکھیں گے آرگنائزیشن کی کون کون سی ان پٹ بطور ریکوائرمنٹ اس میں استعمال ہوتی ہیں، لیبر ڈسٹریبیوشن کا کیا رول ہے اس کے اندر، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اوور ہیڈ کاسٹ جس کو عام زندگی میں ہم بہت سنتے ہیں، اس کی بنیادی ماہیت، اہمیت اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اور پروجیکٹ کے تناظر میں اس کی کچھ ڈیفینیشنز کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اور آج کی سیشن میں آخری ٹاپک جو ہوگا ہمارا اللہ کے فضل سے وہ ہے پرائسنگ آؤٹ دا ورک۔ خواتین و حضرات، اگر آپ ریکال کریں جو سلسلہ کلام ہم نے شروع کیا تھا پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈسکشن کے احاطے میں، اس کے تناظر میں، اس میں ہم نے تھیوریٹیکل چیزوں کے بعد آہستہ آہستہ ہم ٹیکنیکل امور پہ، تکنیکی اور فنی امور پہ بہت تیزی سے آگے بڑھے، اور لاسٹ 3 اور 4 سیشنز ہم نے پر سی پی ایم پہ، شیڈیولنگ پہ اور ٹائمنگز کے حوالے سے کیلکولیشن پہ ہم نے اپنا وقت لگایا۔ آج کا سیشن بھی نسبتاً کچھ ٹیکنیکل ہے، اور میں گاہے گاہے آپ کو سلائیڈز پہ لے کے جاتا رہوں گا تاکہ آپ چیزوں کو بطور خاص دیکھیں، سمجھیں اور ان کی اہمیت کو ریئلائز کریں۔ خواتین و حضرات، حسب معمول آج کی ڈسکشن ہم سٹارٹ کریں گے ایک نئے کوٹیشن سے، ایک نئی آواز اخلاق سے جو آپ کو انکریج کرتی ہے اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور آپ کے جذبوں کو بلند کرتی ہے۔ میں نارملی کوشش کرتا ہوں کہ سافٹ ایشوز جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر ہیں ان کو گاہے گاہے ہائی لائٹ کرتا رہوں، ان کی اہمیت کو اجاگر کرتا رہوں تھرو یور گڈ آفیسز۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا میسج ہے، جو کوٹیشن ہے، دیٹ از وٹ یو ریزسٹ پرسسٹ۔ جس کی آپ مزاحمت کریں گے اس کو دوام ملے گا۔ اف یو ٹیک اونرشپ اینڈ ڈیل ود تھنگس دیٹ آر بودرنگ یو، then in the very process of dealing with them they very often will go away۔ سیکنڈ میسج ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں بڑا بھرپور میسج ہے آپ کی خدمت میں۔ جان ایف کینیڈی امریکن پریزیڈنٹ تھے، ان کا ایک موٹیویشنل میسج ہے جو ہم سب کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام ہے۔ موصوف فرماتے ہیں all this will not be finished in the very first 100 days nor will it be finished in the first 1000 days nor in the life of this administration nor even perhaps in our lifetime on this planet, but let's begin۔ یہ جارج ایف کینیڈی کا میسج ہے کہ آپ کو پروجیکٹس میں مختلف مرحلے شوق سے دوچار ہونا پڑے گا، دشواریاں آپ کے راستے میں آئیں گی، لیکن آپ کا کمال ہے کہ اس سفر کی دشواریوں سے پریشان نہ ہو۔ ایک چینی مفکر کا قول ہے that the journey of 1000 miles starts from the very first step۔ کہیں سے تو سٹارٹ ہوگا مشکل مرحل کا۔ تھرڈ میسج جو ہے آج کا، اسٹارٹ ویونگ دا پاسبل ایز پروبیبل، یو ول بی سرپرائزڈ ایٹ واٹ یو کین اکمپلش۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اکثر صورتوں میں ہم اپنی صلاحیتوں کا کچھ فریکشن استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو استعمال کرنا لگتے ہیں تو آپ خود ششدر رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کیا کر سکتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی تناظر میں اگلی میسج جو ہمارا ہے وہ ہے سیلف ایکچولائز پیپل پہ، اور ایز اے مینیجر آپ کا کام یہ بھی ہے کہ اپنے ورکرز کی موٹیویشن لیول کو
اونچا لے کے جائیں, اس کو ایک نئی رفت پہ گامزن کریں, ان کو ایک نئی نہج پہ استوار کریں. سو سیلف ایکچولائز پیپل آر انڈیپینڈنٹ آف دا گڈ اوپینین آف دا ادرس. جو سیلف موٹیویٹڈ اور سیلف ایکچولائز پیپل ہیں وہ صرف تعریفوں کے لیے کام نہیں کرتے, وہ اپنی ذات میں گم ادارے کی ترقی کے لیے وفاداری بشرط استواری کے ساتھ ساتھ کوشاں رہتے ہیں. اگلا میسج ہے ہمارے پاس, ایکسپٹ فیٹ اینڈ موو آن, ڈونٹ ییلڈ ٹو دا نیگیٹو پل آف سیلف پٹی. ایکٹنگ لائک اے وکٹم تھریٹنز یور فیوچر. اپنے آپ پہ خود بخود خود ترسی کو چھوڑ دیں اور منفی قوتوں کے پیچھے نہ چلے. سوچ کو مثبت رکھیں اور گلاس کو ہمیشہ آدھا بھرا ہوا سمجھیں. یہ تصویر کا مثبت رخ آپ کے رویے میں بڑی موضوع اور مثبت تبدیلی کرے گا. اینڈ آئی کین ایشور یو یو کین کریٹ ونڈرز. خواتین و حضرات, اگر آپ ریکال کریں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی پرائسنگ پروسیس پہ, اور ہم نے دیکھا تھا کہ پرائسنگ پروسیس ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ شیڈیول کرتا ہے ڈیولپمنٹ آف ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اور مینجمنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے کچھ آپریشنل ٹولس. یہ وہ آپریشنل ٹول ہیں خواتین و حضرات جو کہ بنیادی ضروری اہمیت کے حامل ہیں, جو کہ کنٹرول کرتے ہیں پروجیکٹ کے سسٹم کو اور انوائرمنٹ. اب بنیادی طور پر یہ ٹولز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ ریسپانسبلٹی کس کی ہے تیار کرنا؟ بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری ہے پروگرام آفس کی, اینڈ ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو پریپیئر دیٹ ان کنسلٹیشن ود دا ان پٹ گیون بائی دا فنکشنل مینیجرز. فنکشنل مینیجرز ڈلیور کرتے ہیں اور اس کی اوور آل ریسپانسبلٹی اور پلاننگ پروگرام مینیجرز کرتے ہیں, جو نارملی اپر ہیرارکی میں یا اپر لیول پہ بیٹھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ انٹیگریشن جو ہے فائنینشیل یونٹ کی انٹو پروجیکٹ انوائرمنٹ اور سسٹم اس وقت رونما ہوتی ہے جب آپ پرائس آؤٹ کرتے ہیں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو. تو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی پرائسنگ آؤٹ کے ساتھ ساتھ انٹیگریشن کا وجود عمل میں ظہور پذیر ہوتا ہے اس صورت میں اگر فنکشنل یونٹ باہمی طور پہ مربوط اور منسوب ہو جائیں آپس میں. اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو ضروری پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں خواتین و حضرات, وہ ہے کہ ٹوٹل پروگرام کی جو کاسٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے امنگ مینی ٹولز اویلیبل ٹو مینج اینی پروجیکٹ. تو کاسٹنگ کو ہم ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ تخمینہ جو ہے پروجیکٹ مینیجر کو اور ٹاپ ایڈمنسٹریشن کو ایک ریزنیبل ڈگری آف کانفیڈنس دیتا ہے پروجیکٹ کے حوالے سے, اینڈ دیٹ از ٹپیکلی obtained بائی پرائسنگ آؤٹ ایکٹیویٹیز. ان سرگرمیوں کو پرائس آؤٹ کرتے ہیں جو کہ شیڈیولڈ ہوتی ہیں ان دا پیریڈ آف پرفارمنس جس میں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. خواتین حضرات, ڈیورنگ دا پرائس ایکٹیویٹیز جب آپ پرائس کر رہے ہوتے ہیں اس سرگرمیوں کے درمیان میں فنکشنل یونٹ کا کیا رول ہے؟ دے ہیو ایٹ دیٹ ٹائم couple of options, and one of the best option is to consult program management اور ٹاپ پروگرام مینجمنٹ. ان کو کنسلٹ کرنا بالکل ان کے لیے روا ہے اور جن کو اجازت دی جاتی ہے تاکہ یہ کوئی نہ کوئی پاسبل چینج جو کہ ممکن ہو سکتا ہے پروجیکٹ کے مفاد میں یا بہتری میں وہ لا سکیں. اور یہ چینج نارملی ایکٹیویٹی شیڈول کے حوالے سے ہوتا ہے یا پھر ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے حوالے سے. اس کے بعد ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جو ایکٹیویٹی شیڈول دونوں کے دونوں they are typically priced out through lowest pricing units or mechanism in any company. اور pricing unit جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی section, department اور div level پہ they are typically responsible to provide couple of important things that is meaningful and accurate cost data جو معنی خیز ہو اور بڑا reliable ہو اور اس کی accuracy میں کوئی شک نہ ہو. اس ڈیٹا کی فراہمی کا کام بنیادی طور پہ اسی یونٹ کا کام ہے. اور اگر آپ کو اس میں ملنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ٹپیکل سورس آپ کے پاس خواتین حضرات کیا ہے؟ آپ ہسٹوریکل ڈیٹا پہ رلائی کریں جو پیچھے سے پچھلے پروجیکٹس میں اس سے ملتا جلتا لیا گیا ہے. خواتین حضرات, if you recall the lectures on work breakdown structure, we discussed the various tiers and level which are very commonly used on those examples in the context of WBS. WBS کا جو lowest level 5واں چھٹا ہے اس کی حد تک آپ کاسٹنگ کرتے ہیں, انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں. پرپز کیا ہے کہ جتنی باریکیوں میں جائیں گے, جتنا ڈیٹیل میں جائیں گے, جتنا جزیات کو آپ ایڈریس کریں گے اتنا آپ کا ایسٹیمیشن کا جو ہے ایکوریسی لیول امپروو ہوگا یا بلندتر ہوگا اور آپ کا ایک اعتماد بڑھے گا. تو لوئسٹ لیول پہ پرفارمنس ریکوائرڈ جو ہوتی ہے جس کو آپ ٹاسک لیول کہتے ہیں اس میں بھی آپ جا کے اس لیول پہ بھی پرائس آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز جو بڑی ضروری ہے اس میں جو کاسٹنگ انفارمیشن ہے وہ ٹپیکلی رول اپ ہوتی ہیں لوور لیول سے ٹاسک سے پروجیکٹ اور پروجیکٹ سے پھر آپ اوپر جاتے ہیں
پروگرام کے لیول پہ. اور آئیڈیل کنڈیشنز میں جو بڑی ایک آپ کے پاس اکثر و بیشتر نہیں ملتی, آپ ٹپیکلی یوز کرتے ہیں ہسٹوریکل ڈیٹا کو ایسٹیمیشن کے لیے کہ پچھلے پروجیکٹس میں اس سے ملتے جلتے حالات میں کیا ہوا تھا. خواتین و حضرات, یہ بدقسمتی ہے کہ اکثر انڈسٹریز میں جو پروجیکٹ جب دوبارہ کیے جاتے ہیں وہ اتنے ڈائیورسیفائی ہوتے ہیں کہ اس کا پچھلے پروجیکٹ سے کوئی عمل دخل کوئی تعلق واسطہ زیادہ نہیں ہوتا. اس لیے سم ٹائمز بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ہسٹوریکل ڈیٹا کہاں سے لائیں. وہ ایک شعر تھا نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پہنے ہوئے دستانے. تو پروجیکٹ مینیجر دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے ایسٹیمیٹ لاؤں, اس سے ملتا جلتا پروجیکٹ پہلے تو کچھ ہوا نہیں ہے, تو اس کو کافی دشواریوں کا کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سٹیج پہ آپ کے پاس چونکہ ملتے جلتے پروجیکٹ پہلے نہیں ہوئے تو اس ایکٹیویٹیز کا جو کمپیریزن ہے, جو تقابلی جائزہ ہے, جو موازنہ ہے, وہ بھی ممکن نہیں ہوتا. اب یہ وہ موقع ہے کہ کاسٹنگ انفارمیشن جو آپ لیتے ہیں پرائسنگ یونٹ سے, دوز آر سم ٹائمز اونلی ایسٹیمیٹ, اور اس ایسٹیمیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایلیمنٹ آف ریلائبلٹی یا اعتماد کا جو اس میں ایک چیز ہوتی ہے وہ مفقود ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا. اس کی میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, دو تین, شاید چیز زیادہ کلیئر ہو جائے. مثلا ایگزامپل ہے کہ جی کمپنی کی جو سیلری سٹرکچر ہے اس کی پروڈکشن کریں آپ 3 سال اکراس دا روڈ. اگر انفلیشن 25 یا 50% ہے یا 20% ہے اور مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے اور مین پاور جو ہے ٹیکنیکل مین پاور کا حصول مشکل ہو رہا ہے, تو آپ پروڈکشن نہیں کر سکتے. 3 سال بعد سیلری سٹرکچر 2 گنا ہوگا, 4 گنا ہوگا, 5 گنا ہوگا یا 1.5 گنا ہوگا. اسی طرح کاسٹ آف را مٹیریل 2 years فرام ناؤ, جیسے جیسے انرجی کی یا آئل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھ رہی ہے, تو اسٹیل کی اور سیمنٹ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور سرٹن کیسز میں بڑا ایکسپونینشیل یا ڈسپرپورشنیٹ اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ پھر بھی فور کاسٹ کرنے یا ایسٹیمیٹ کے قابل نہیں رہتے. اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے تیسرا جو ایگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ بزنس بیس جو ہے ٹپیکلی خاص طور پہ اوور ہیڈ ریٹ کی وہ چینج ہو رہی ہے ڈیورنگ دا انٹائر اسپین آف دا پروجیکٹ. پروجیکٹ کے دورانیے میں قیمتوں کا اور اس کے اوور ہیڈ کا جو ہے وہ بڑا تیزی سے اس میں چینجز آ رہی ہیں اور آپ اس کو فورکاسٹ کر سکتے. تو ان 3 سوالوں کے بعد فائنل رسپانس کیا آ گیا میرے پاس. کاسٹنگ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسپلسٹلی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو ہائی ڈگری آف سرٹنٹی کے ساتھ, یقین کے انتہائی معراج کے ساتھ یا اعتماد کے ساتھ آپ کو کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر سکے. یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کا میں ذکر کرنا بڑا مناسب سمجھتا تھا. اب آپ کے پاس ایک حل ہے کہ آپ سسٹم اپروچ میں اس کو ریویو کریں اور کاسٹنگ کو یا ایسٹیمیشن کو انڈیپینڈنٹ نہ لیں بلکہ لوئسٹ لیول پہ جائیں, اور جتنا آپ کے پاس اسٹرکچر زیادہ آرگنائزڈ ہوگا اتنا لوئسٹ لیول پہ جانا آسان ہوگا. اور اس کا ایک حل ہے کہ آپ سسٹم اپروچ کو فالو کریں, اور جہاں پہ سسٹم اپروچ فالو نہیں ہوتی وہاں پہ ریپڈ رسپانس نہیں آتا, اسپیڈ نہیں آتی, اور ڈلیوری میں ڈیلیز ہوتی ہے. تو جتنا آپ کے پاس اسٹرکچر ڈس آرگنائزڈ یا لیس اسٹرکچر ہوگا اتنا آپ کے پاس کاسٹنگ کے اور ایسٹیمیشن کے مسائل بڑھیں گے آگے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ونس وی ہیو اسمبلڈ دا کاسٹ ڈیٹا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال اس اسٹیج پہ میں یہی جواب دوں گا کہ یو سمپلی ٹرائی ٹو اینالائز دا پوٹینشیل امپیکٹ آف دیٹ کاسٹ ڈیٹا آن دا کمپنی ریسورسز یا آرگنائزیشن ریسورسز. اور کمپنی کے ریسورسز کیا ہیں؟ ٹپیکلی آپ کے نوٹس میں ہیں ہی, اب ورکر ہے یعنی پیپل جس کو HR بھی کہتے ہیں, اس کے بعد آپ کی منی ہے, وسائل, مالی وسائل, اکوپمنٹ ہے, آپ کے جو اوزار اور آلات ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں, اور فیسلٹیز ہیں, اور ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ہے. آپ اس کا امپیکٹ اور اس کا پوٹینشیل ان 4 یا 5 چیزوں پہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں. خواتین و حضرات, اب میں اگلی جو آپ کی خدمت میں بات پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے ریسورس ایلوکیشن کے حوالے سے. دس کوڈ آلسو بی اینالائزڈ اونلی تھرو اے ویری سفسٹیکیٹڈ مینر, اینڈ دیٹ از کالڈ ٹوٹل پروگرام کاسٹ انالیسس. پروگرام کی تمام کاسٹ کا تجزیہ کے ذریعے آپ ریسورس ایلوکیشن کا تجزیہ کر سکتے ہیں. جب میں نے اب آپ سے بات کی ریسورس ایلوکیشن کی تجزیہ کی یا انالیسس کی, دیٹ کوڈ بی پرفارمڈ ایٹ آل لیول آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کے ہر لیول پہ, ہر ٹیئر پہ کیا جاتا ہے, اور اس میں آپ ٹپیکلی لیول دیکھتے ہیں عام پروجیکٹ کے اندر کہ آپ کے سیکشن سے لے کے سپروائزر سے لے کے دین وائس پریزیڈنٹ اور GM اینڈ ڈائریکٹر اینڈ فل MD,
اس لیول پہ آپ تجزیہ کر لیتے ہیں پورے کا پورا کاسٹ انالیسس کا. اور اکثر پروجیکٹس میں جو سی ای او ہے جس کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کہتے ہیں, ہی اور شی مسٹ اپروو 2 things, اور وہ اپروول کی 2 چیزیں کیا درکار ہیں. پہلی چیز ہے اس میں کہ فائنل کاسٹ ڈیٹا, اور دوسرا ہے اس میں ایلوکیشن آف ریسورسز. ان دونوں کی منظوری جو ہے ہر صورت میں آپ کا چیف ایگزیکٹو یا پروجیکٹ کا سینئر موسٹ جو باس ہے وہ دیتا ہے. خواتین و حضرات, ہر پروجیکٹ میں آپ کو ایک بڑی ضروری چیز چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ اسٹریٹجی, اور یہ ایک بڑا ضروری عمل ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا. تو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں ٹوٹل پروگرام کاسٹ کا, تو یہ کاسٹ ہمیں اسسٹ کر سکتی ہے کہ ہم ٹوٹل کارپوریٹ اسٹریٹجی کو کیسے تیار کریں. اور یہ ٹوٹل کاسٹ کا جو ڈیٹا ہے آپ کو, یا پروگرام کا ڈیٹا ہے, یہ آپ کو ایک چیز اور بھی دیتا ہے, وہ ہے پروگرام اینڈ کارپوریٹ مینجمنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے اسٹریٹجک اینڈ پلاننگ کا پورا کمپلیٹ ماڈل. اور یہ جو ماڈل ہے بنیادی طور پہ یہ مربوط کر دی جاتا ہے, منضبط کر دیا جاتا ہے, یا اس کو ملحق کر دیتے ہیں, یا انٹیگریٹ کر دیتے ہیں کرنٹ پروگرام کو ادر پروگرام کے ساتھ. تو یہ جو آپ کو ماڈل جو ملے گا, یہ آپ کو مختلف جو ادر جو ہیں اسٹرکچرز اس کے درمیان میں الحاق یا لنکیجز کے لیے ہیلپ کرے گا, کام آئے گا. سو اس سٹیج پہ پھر کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو کہ انکلوڈ کی جائے میننگ فل پلاننگ اور پرائسنگ ماڈل کے اندر. یعنی آپ نے ایک ماڈل تیار کرنا ہے جو کہ پرائسنگ میں آپ کو ہیلپ کرے اور میننگ فل پلاننگ میں آپ کو ہیلپ کرے. تو کیا چیزیں, کیا انفارمیشن درکار ہے؟ 4 سے 5 چیزیں درکار ہیں جس کو ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں, ان کو زیر بحث لاتے ہیں. پہلا ہے منتھلی مین لوڈنگ شیڈیول پر ڈپارٹمنٹ. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مین لوڈنگ کا شیڈیول کیا ہے. دین منتھلی کاسٹ پر ڈپارٹمنٹ, ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی کاسٹ کیا ہے. اور تھرڈلی ہے منتھلی اینڈ ایئرلی ٹوٹل پروگرام کاسٹ, ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پہ پروگرام کی پوری کیا کاسٹ ہے. اور نیکسٹ ہے منتھلی مٹیریل ایکسپینڈیچر, کہ آپ کے جو را مٹیریل کا ایکسپینڈیچر ماہانہ بنیادوں پہ کیا ہے, یہ ان پٹ کے طور پہ دے رہا ہے, یعنی جو ماڈل میں جائے گی. اور نیکسٹ ہے ٹوٹل پروگرام کیش فلو. اور اس کے بعد آخری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے مین آور ریکوائرڈ پر منتھ, کہ ایک مہینے میں پروجیکٹ کی اس فیز کی ایگزیکیوشن کے لیے کتنے مین آور درکار ہیں. یہ 6 چیزیں خواتین و حضرات, these are to be included in the planning model for the pricing. اب اس کا بینیفٹ کیا ہے پرائسنگ آؤٹ آف دا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر؟ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے. بنیادی طور پہ یہ آپ کو دیتا ہے بیسس فار افیکٹو اینڈ اوپن کمیونیکیشن. پروجیکٹ کے اندر جو مؤثر جو ہے کمیونیکیشن اور گفتگو اور رابطے, ان کی عدم موجودگی پروجیکٹ کی تباہی کی بنیادی دستاویز ہے. اور یہ کمیونیکیشن جو ہے بٹوین 2 مین اسٹیک ہولڈرز, 2 مین ٹیئرز, دیٹ از فنکشنل مینجمنٹ اینڈ پروگرام مینجمنٹ, ویئر بوتھ پارٹیز ہیو ون کامن گول. اور اگلے فگر میں جو میں فگر نمبر 1 آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل انٹرفیس ہے فنکشنل ہیرارکی کا اور پروگرام مینجمنٹ کا. آپ اس سلائیڈ میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں ڈیفائن پرفارمنس ریکوائرمنٹ اور کنٹرول پرفارمنس کاسٹ, اور ورٹیکلی اس میں ایڈ کر رہی ہے فنکشنل ہیرارکی. اور فگر 1 کو اگر آپ ریویو کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر پرائسنگ ایفرٹس آر کمپلیٹڈ اینڈ پروگرامز آر انیشیٹڈ, اگین ایٹ دس ٹائم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اسٹل form basis of a communication tool by documenting performance, and that performance is typically agreed and also in pricing efforts. یہ پرفارمنس کو آپ ایگری کر رہے ہیں پرائسنگ ایفرٹ کے اندر. اس کے علاوہ آپ ایک اسٹیبلش کر رہے ہیں کرائٹیریا اگینسٹ وچ پرفارمنس کاسٹ could be or would be or should be measured. Ladies and gentlemen, next important topic which I would like to address under the heading of project estimation is organizational input requirement. کون کون سی انپٹ کے تقاضے یا ریکوائرمنٹ ہے ادارے کے اندر جب آپ پروجیکٹ کو ڈلیور کر رہے ہیں اور ایسٹیمیشن دے رہے ہیں. جب ایک دفعہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اور ایکٹیویٹی شیڈیول اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے ایک میٹنگ کال کرتا ہے, اور جس میں تمام جو ہے امپورٹنٹ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اہم جو ممبرز آتے ہیں,
اور وہ جمع کراتے ہیں انفارمیشن اباؤٹ دا پرائسنگ. اب اس سٹیج پہ جتنے بھی پرائسنگ اور لیبر جو ہے کاسٹنگ کے جو لوگ ہیں ان کے نمائندے ہیں, they must be present at this meeting. This is very important meeting. We typically call it kick-off meeting. اب اس کک آف میٹنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو ڈسکرائب, نمبر 1. اور یہ ڈسکرپشن بہت ڈیٹیل میں ہوتی ہے تاکہ پرائسنگ مینیجر اور جتنے بھی یونٹ کے ممبر ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں کہ اس کی ذمہ داری ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے حوالے سے پرائسنگ کی کیا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اس میٹنگ میں ایک اور بڑا اہم ایشو زیر بحث آتا ہے, وہ ہے آپ کس طرح ریزالو کرتے ہیں لائکلی کانفلکٹ وچ مے کم ونس پروجیکٹ از اسٹارٹیڈ. پروجیکٹ کے آغاز ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے, پاور اسٹرگل, کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میری مین پاور کیا ہے, میرے وسائل کیا ہیں. اور ایک ٹینڈنسی ہے, ایک رجحان ہے فنکشنل مینیجرز کا کہ وہ اپنی ڈیمانڈ سے بڑھ کے اسٹیمیٹ دیتے ہیں. کاسٹ اسٹیمیشن پہ تو میں نے اپنی آبزرویشن دے دی کہ اس کا تعین ہوتا ہے اس سٹیج پہ. جو آپ کا پروگرام مینیجر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرے, اور فنکشنل مینیجر کہتا ہے کہ میں نے اپنے سٹاف میں مزید کٹ ڈاؤن نہیں کرنا. تو ایک قسم کا مساج اور ایک قسم کی ری شیفلنگ اس سٹیج پہ ہوتی ہے. پرپز جو ٹاپ مینجمنٹ کا ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمپیٹیٹو بڈ میں اوور ہیڈ کو منیمائز کریں اور روٹین آپ کے جو کاسٹ ہے اس کو منیمائز کریں تاکہ آپ کمپیٹیٹو بڈنگ میں مقابلہ جیت سکیں اور آپ کی پروپوزل ایڈمٹ ہو سکے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ زیادہ فالتو افراد کا اور وسائل کو ضیاع کو ڈسکریج کرتی ہے ٹاپ مینجمنٹ. لیکن فنکشنل مینیجر کی جو ہے تھوڑا سا رجحان ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں ایک بڑا ڈیسنٹ بیلنس کی ضرورت ہے. اس میٹنگ میں یہ بھی ریزالو ہوتا ہے. ایک چیز اور ریزالو ہوتی ہے کہ فنکشنل مینیجر کی جو مختلف فنکشنل مینیجرز کے جو اوور لیپنگ ہے ایکٹیویٹیز کا, اس کی کلیئرٹی بھی اسٹیج پہ اس کک آف میٹنگ میں کر دی جاتی ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایکٹیویٹی کی اوور لیپ کے حوالے سے تاکہ کلیئرٹی آ جائے سوچ میں, کہ اگر کوالٹی کنٹرول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے R&D میں اور پروجیکٹ جب تک ریسرچ کی فیز پہ ہے, تو ریسرچ کے جو لوگ ہیں, دا پرسنل کیرنگ آؤٹ دا ریسرچ اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دا پروڈکٹ اور پروجیکٹ, دے آر ریسپانسبل فار دا کوالٹی assurance in their respective stage. However, once it goes to the production stage, اس stage پہ آ کے R&D والے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ یا کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. اس طرح کی چیزوں کی کلیئرٹی اس میٹنگ میں ہو جاتی ہے. اب جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ سم ٹائمز ایک میٹنگ سفیشینٹ نہیں ہوتی کلیئرٹی کے لیے, تو آپ اس کے لیے ایک فالو اپ میٹنگ کرتے ہیں. اور اس طرح کی میٹنگ میں ٹپیکلی جو آپ کا پروگرام مینیجر, پروجیکٹ مینیجر اور ان کے نمائندے ساتھ ہوتے ہیں, اسپیشلی کاسٹنگ کے نمائندے. اور دوسری میٹنگ میں وہ نمائندے دوبارہ آتے ہیں تاکہ سب ایک ہی فریکوینسی پہ ٹیون کر لیں اپنے اپنے سیٹوں کو اور اپنے اپنے ذہنوں کو ایک مطابقت اس میں لے آئیں, تاکہ پروگرام کی ریکوائرمنٹ اور پروجیکٹ کے تقاضوں سے کسی کو اجنبیت نہ رہے. جو فالو اپ اسٹیٹس ریویو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں لوگوں کا آنا بھی اتنا ضروری ہے تاکہ ایوری باڈی نوز واٹ از ریکوائرڈ فرام ہم اور ہر اینڈ واٹ از دا ٹوٹل ایفرٹ اینڈ واٹ از دا ریلیٹڈ پرابلم. ان پرابلم کا تعین نشاندہی بھی ان میٹنگز میں ہوتی ہے. اب بہت سے فنکشنل مینیجر جو ہیں وہ اپنے اس طرح کی میٹنگ میں اپنے ریپس کو بھیجتے ہیں, ہم کہتے ہیں ڈوینل ریپ. یہ ڈوینل ریپ آتے ہیں اور ان کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کاسٹنگ پہ جو بھی انفارمیشن ہے پاس آن کریں اور کک آف میٹنگ میں یا ریویو میٹنگ میں اپنے کمنٹس دیں اور ان کو پہ کا تجزیے میں اپنی اپنی ان پٹ دیتے رہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس پرسن وی کال ہم اور ہر ڈوینل ریپ is then assume all the responsibility for costing of data throughout the organization of the project or his respective area of responsibility, and then its onward submission to the next higher competent authority. Now the benefit of this one person is that he keep himself or herself abreast with the latest activities and status, and keep on informing the higher bosses about the situation pertaining to the cost. Now there are certain bottlenecks about this arrangement. For example, if effective communication between two main stakeholders in the project, that is functional unit
and program manager is spoiled because of certain reasons. It is due to two facts or two justifications. The first fact is that this person to whom we are giving the responsibility of divisional rep is not familiar with the basic concept of costing, and also the second reason is also that he is not fully aware of the requirement of work breakdown structure. Now یہ باٹل نیک ہے جو کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جس شخص کو آپ ڈویژنل ریپ کے طور پہ تعین کر رہے ہیں اس کے پاس بنیادی چیزوں کا ادراک ہو کاسٹنگ کا اور اس کو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ کا پوری طرح آگہی ہو, شعور ہو اور فہم ہو اور اس کے استعمال کا طریقہ آتا ہو. اب جب پرپوزل ایکٹیویٹیز جب چلتی ہیں تو سب سے اہم چیز اس میں ہے ٹائم. ٹائم از منی اینڈ ٹائم از ایوری تھنگ. سو اس سچویشن میں جہاں پہ ریکویسٹ فار پرپوزل آتی ہے, ریسپونڈنٹ از ٹپکلی ریکوائرڈ ٹو submit his proposal within a specific time, اور یہ specific time sometimes 30 days ہوتا ہے. So proposal environment میں ایک بہت افراتفری ہنگامہ ہوتا ہے اور proposal manager ہے وہ ایک environment set کرتا ہے اور schedule set کرتا ہے جس کو فالو کرنے کے لیے پروگرام مینیجر اور آپ کے جو فنکشنل یونٹ ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور اس انوائرمنٹ میں اس کے مطابق کام کرتے ہیں اس کی شرائط میں. تو پرپوزل مینیجر کا شیڈیول ہے اس میں فلیکسیبلٹی کی گنجائش بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پرپوزل کی ڈیڈ لائن سے پہلے آپ نے پرپوزل کو ٹائپ کرنا ہے, ایڈٹ کرنا ہے, اس کو پروف ریڈ کرنا ہے, اس کی غلطیوں کی تصحیح کرنی ہے, پبلش کرنا ہے. سو ٹائٹ ٹائم کنسٹرینٹ از ون ٹیپیکل ایشو ان دا پرپوزل پریپریشن اسٹیج. سو ریکویسٹ فار پرپوزل انڈائریکٹلی ریکوائر اینڈ ریڈیفائن ٹائم فار پارٹیسپینٹس اباؤٹ دا پرائسنگ یونٹس اینڈ دے ریکوائر سم ون ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ جسٹیفائی لیبر کاسٹ. اب جسٹیفکیشن کی میں نے جب بات کی ہے تو جسٹیفکیشن آف لیبر کاسٹ اگین may take some time and it is sometimes longer than the original cost estimate. کاسٹ کا جو آپ تخمینہ کر رہے ہیں sometimes لیبر کا estimate اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بات اس وقت شدت اختیار کر جاتی ہے جب آپ کے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا ماضی سے موجود نہ ہو اس کے جواز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو اب پرپوزلز جو ہوتی ہیں, بعض پرپوزل تو ایسی ہیں کہ وہ بڑی کمپریہنسو مانگتے ہیں ڈیٹا کہ آپ اس میں کمپریہنسو جسٹیفیکیشن ہر دیں ہر چیز کی انکلوڈنگ لیبر جسٹیفیکیشن. اور کچھ پرپوزل ایسی ہیں جو کہ امیڈیٹ رسپانس مانگتی ہیں, ہمیں فوری طور پہ دو, اور کہتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے لیبر جسٹیفیکیشن کا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو بعد میں جمع کرا دیں اور فی الحال ہمیں باقی جو چیزیں ہیں وہ جمع کرائیں. سو اگر آپ نے فائنل انالیسس کرنا ہے تو اس میں جو لوئسٹ پرائسنگ یونٹ ہے دیٹ از انڈر دا سپروائزر, دے آر ریسپانسبل ٹو مینٹین ایڈوکیٹ اسٹینڈرڈس. اور یہ ایڈوکیٹ اسٹینڈرڈ آپ کو قابل بناتا ہے, انیبل کرتا ہے کہ آپ امیڈیٹ رسپانس دیں جو کہ پرائسنگ ریکویسٹ کے حوالے سے آپ کو آیا ہے, اور یہ جو رسپانس ہے ٹپیکلی پروگرام آفس کے ذریعے آگے واپس جاتا ہے اسپانسر کو یا کسٹمر کو. خواتین حضرات, میں اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ لیبر ڈسٹریبیوشن کا ایک بہت بڑا رول ہے پرائسنگ کے اندر اور ایسٹیمیشن کے اندر. فنکشنل یونٹ جو ہیں دے گیو مین آور ان پٹ ٹو دا پروگرام آفیسر اینڈ دیٹ از اگین اکوپائڈ accompanied by لیبر جسٹیفکیشن. تو لیبر کے جواز اس کی ایسٹیمیشن کا بہت بڑا رول ہے جب آپ نے لیبر کو ڈسٹریبیوشن کو ایڈریس کرنا ہے. سو اس میں آپ مین آور کو لیتے ہیں which is typically submitted with the each task and man hour per month کی کیلکولیشن بھی کی جاتی ہے. So tasks are then converted into dollars or rupees by multiplication with the standard rate. اسٹینڈرڈ ریٹ آپ نارملی اسٹیبلش کرتے ہیں مارکیٹ سے, مارکیٹ میں پریویلنگ ریٹ جو لیبر کا جا رہا ہے اور باقی وسائل کا, ذرائع کا اور مٹیریل کا آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں, اور یہ مارکیٹ کا ریٹ ٹپیکلی 6 مہینے سے 12 مہینے تک ویلڈ رہتا ہے. لیکن اگین یہ ایک رف تخمینہ ہے, آپ اس کو وثوق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کو میں فگر نمبر 2 دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کو سامنے اسکرین پر سلائڈ میں نظر آ رہی ہے. یہ فنکشنل پرائسنگ فلو کی اظہار کرتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ فنکشنل مینجمنٹ ان پٹ دے رہی ہے اور ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر پروگرام مینجمنٹ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, اور ڈپارٹمنٹس فنکشنل مینجمنٹ سے نیچے ہیں اور ان کے نیچے سیکشنز ہیں. یعنی 3 سے 4 ٹیئر میں فنکشنل پرائسنگ فلو کا اظہار آپ کو فگر نمبر 2 میں نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس فگر کے اندر کہ ہاؤ کین اے کمپنی از ان اے پوزیشن ٹو فور کاسٹ اور پروڈکٹ سیلری اسٹرکچر اگین فار couple of years, maybe 5 years from today onward.
So if the company underestimate the salary structure, for example, so increased cost and decreased profit will occur. یہ لازمی بات ہے کہ آپ کا پروفٹ منیمائز ہو جائے گا اگر آپ نے سیلری اسٹرکچر کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اف دا سیلری اسٹرکچر ان دا ادر کیس، تو دوسرے سینیریو میں اس اوور ایسٹیمیٹ، آپ نے اس کے تخمینہ اپنی ضرورت سے زیادہ لے لیا، بجائے 200 روپے پر ڈے لیبر کی کاسٹ کے وجہ آپ نے 300 روپے پر ڈے لگا لی. دا کمپنی may not be competitive. And if the project is government funded, then the salary structure become an item under contract negotiation. کیونکہ اکثر پروجیکٹ جو سرکار کے پبلک کے ہوتے ہیں اس میں کلوزز ہوتی ہیں کہ سیلری اسٹرکچر کو آپ کانٹریکٹ کے اندر نیگوشیٹ کریں گے. خواتین و حضرات، لیبر ریٹ کی پروجیکشن یا پیشین گوئی جو کی جاتی ہے وہ نارملی ہسٹوریکل کاسٹ پہ کی جاتی ہے، اور دیٹ از اگین ان دا بزنس بیس آورز، اور یہ ٹپیکلی ڈالرز میں یا روپیوں میں ہوتی ہے. اگر ڈالرز میں اگر انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے، روپیوں میں اگر لوکل کوئی پاکستانی پروجیکٹ ہے، اور اس کی بنیاد ریسنٹ منتھ پہ یا ایئر پہ ہوتی ہے. اب دو ریٹ ہیں وہ اوسط پہ لیے جاتے ہیں، ان کی ایوریج ہوتی ہے، اور یہ اوسط ہوتی ہے ٹپیکلی ہائی اور لوئسٹ پیڈ امپلائی کی. فار ایگزامپل مینیجر ہائیسٹ پے ہے، اور آپ کا کلرک جو سپورٹ کر رہا ہے پروجیکٹ کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز، وہ ایک لوئسٹ لیول پہ ہے. جو آپ کی بیس ریٹس ہیں اس کو آپ ایسکیلیٹ کرتے ہیں ایز اے پرسنٹیج فیکٹر آف کپل آف تھنگس. اینڈ واٹ آر دوز فیکٹرز؟ پہلا فیکٹر ہے اس میں پاسٹ ایکسپیرینس، کہ ماضی میں کیا تجربہ تھا ایسکیلیشن کا، اور اس کے لحاظ سے آپ اپنی پروجیکشن کریں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں بجٹ اپرووڈ بائی دا ٹاپ مینجمنٹ ٹو فلفل دا آبلیگیشن آف دس پروجیکٹ. تیسری چیز میں اس میں کہ لوکل آؤٹ لک، جس انوائرمنٹ میں پروجیکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ چیزیں ان پریکٹس ہیں یا ان ووگ ہیں، آپ وہاں سے بھی بینچ مارک کرتے ہیں، اور بینچ مارکنگ کے لیے آپ سملر انڈسٹری میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹرینڈ کیا جا رہے ہیں. سو لیبر جو آورز ہیں اس کی بنیادی طور پہ جو پریپریشن جو کی جاتی ہے یہ فنکشنل یونٹ کرتے ہیں، اور جب یہ فنکشنل یونٹ اس کی اسٹیمیشن کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی ٹینڈنسی ہے کہ یہ اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں، جس میں گنجائش رکھتے ہیں مساج کی اینڈ ریڈیوس لیبر آورز بائی دا ٹاپ مینجمنٹ. ٹاپ مینجمنٹ مینٹیننس پرپزز کے لیے یا اسکوپ ایفرٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے ریڈیوس کر دیتی ہے ورک آورز کو اور اسٹیمیشن کو 5, 10, 15, 20% واٹ ایور. اور اس ریڈکشن کا یا اس تخفیف کی بنیادی وجہ ہے، اور پہلی وجہ اس میں یہ ہے کہ ان کے خیال میں ٹاپ مینجمنٹ کے پاس ٹپیکلی ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جی فنڈ آر انسفیشینٹ، اور ریسورسز آر ناٹ ان دا انلمیٹڈ ایکسٹینٹ. تو اس حوالے سے انسفیشینٹ فنڈنگ کے بہانہ لگا کے ٹاپ مینجمنٹ اس کو کم کرتی ہے. اب چونکہ فنکشنل مینیجر کو پتا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ نے کم کرنا ہے، وہ اس کی گنجائش پہلے سے بڑھا دیتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا ریٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس نے اس میں گنجائش رکھی ہوتی ہے. خواتین حضرات، دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ اس کو ریڈیوس کرتی ہے، اس اسٹیمیٹ کو وہ اس لیے بھی کرتی ہے کہ وہ اپنے مد مقابل سے پرپوزل کو یا بڈ کو ون کر سکے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اس اسٹیمیشن کی وجہ سے پروجیکٹ کی مجموعی جو کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے، مسابقت کے جذبے کو مینٹین رکھنے کے لیے، اینڈ ود اے ویو ٹو ریمین دیئر کمپیٹیٹو ایج، دے ٹرائی ٹو reduce the estimation given by the typical functional unit. اب جو یہ ریڈکشن آف مین آور ہوتی ہے، ایک بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے، ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے بٹوین فنکشنل اینڈ پروجیکٹ مینیجر اور پروگرام مینیجر. اور اس سٹیج پہ جو پروگرام مینیجر ہے ہی ٹینڈس ٹو تھنک ود اے ویو ٹو پرزرو دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پروگرام، ویئر ایز فنکشنل مینیجر چاہتا ہے کہ اس کے سٹاف کی چھٹی نہ ہو، اس میں ریڈکشن نہ ہو، اینڈ ہی اور شی وانٹیڈ ٹو پرزرو دا اسٹیٹس آف دا نمبر آف دا امپلائیز ہی اور شی از ہولڈنگ. اب اس کا کیا حل ہے؟ کوئی اس کا سولوشن بھی ہے. اس کانفلکٹ کا سولوشن جو ہے ٹپیکلی پروگرام مینیجر کے پاس ہے. اف ہی سلیکٹس نالجبل پرسنل ان دا مین آور، جو کہ جن کو پتا ہے کہ مین آور اسٹینڈرڈ کیسے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر سیکشن کے اندر. اس کے بعد ایک بڑا اپنائیت کا اور ایک انوائرمنٹ آف ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، یا کیا جا سکتا ہے. اور یہ انوائرمنٹ آف ٹرسٹ میں جو دو پلیئرز ہیں وہ کلیدی حیثیت اختیار رکھتے ہیں، ایک ہے پروگرام مینیجر اور دوسرا فنکشنل مینیجر، تاکہ ان میں آپس میں مین آور کی اسٹیمیشن کے حوالے سے کوئی اختلاف نہ ہو، اور ان میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوں بڑے افہام و تفہیم کی فضا میں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے پروگرام مینیجر دنیا میں پروجیکٹس میں ایوالو کر کے اوپر آتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ پروموٹ ہوتے ہیں فنکشنل رینک سے نیچے سے اوپر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسٹیمیشن اتنا تجربہ ہوتا ہے، جب اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی ایک بڑی نظر سے بھانپ لیتے ہیں کہ آیا ایسٹیمیشن صحیح ہے کہ نہیں. اب مین آور جو سبمٹ کیے جاتے ہیں فنکشنل مینیجر سے،
یہ پرووائڈ کرتے ہیں بیس، ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں. اور یہ بنیاد کس چیز کی ہوتی ہے؟ ٹوٹل پروگرام کی کاسٹ کے انالیسس کیا ہے، یعنی واٹ از دا ٹوٹل پروگرام کاسٹ انالیسس، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 از پروگرام کاسٹ کنٹرول. ان دونوں کی بنیاد یہ جو ہے، یہ بنیادی طور پہ فنکشنل یونٹ کے مین آور کی سبمیشن ہے. اور اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں ایک ایگزامپل سے جو آپ کو ٹی وی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایگزامپل ہے. آن May 15th KLM Manufacturing decided to enter into competitive bidding for the modification and updating of an assembly line program. The WBS was developed as shown below. اور یہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو WBS دکھا رہا ہوں. پروگرام جو ہے 010000 اس کو ہم نے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے لیکچر میں 6 لیکچر 7 لیکچر پہلے ڈسکس کیا تھا. میں اس کی ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. بریکٹ کے اندر جو نمبر لکھے ہوئے ہیں، اسمبلی لائن ماڈیفکیشن، اس کے بعد پروگرام کا پروجیکٹ آتا ہے، پھر ٹاسک آتا ہے، ٹاسک 2 آتا ہے، ٹاسک 1 اور ٹاسک 2. اس کی وضاحت کی گئی ہے انجینئرنگ کنٹرول اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ. پھر پروجیکٹ 2 ہے اور اس کے ٹاسک 1 اور ٹاسک 2 دیے گئے ہیں. اور پروجیکٹ 2 بنیادی طور پہ اسمبلی ہے اور ٹاسک 1 اور 2 ماڈیفکیشن اور ٹیسٹنگ ہے. On June 1, each pressing unit was given the work breakdown structure together with the schedule shown in next figure, that is figure number 3. اب figure number 3 میں آپ دیکھ رہے ہیں activity schedule for assembly line updating. Horizontal axis پہ آپ کو month after go ahead نظر آ رہے ہیں اور vertical axis میں آپ کو مختلف activities کا تعین کیا گیا. مثلا ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے پروگرام گو ہیڈ، انیشیل پلاننگ، انجینئرنگ کنٹرول، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ، اسمبلی، ماڈیفکیشن، ٹیسٹنگ اور فائنل رپورٹ. اور ہر ایک کے آگے اس کا دورانیہ اور منتھس آفٹر گو ہیڈ کا تعین کیا گیا ہے کہ کوئی 8ویں مہینے میں شروع ہو رہا ہے، کوئی ڈے 1 سے شروع ہو رہا ہے، کوئی 13ویں مہینے سے شروع ہو رہا ہے. مثلا اسمبلی جو ہے 13ویں مہینے سے شروع ہو رہی ہے، جو آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے. ابھی اس ڈائیگرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو شیڈیول ڈیولپ کیا گیا بائی دا پرپوزل مینیجر فار دس پروجیکٹ، آل لیبر ڈیٹا مسٹ بی سبمٹڈ ٹو دا پروگرام آفس فار ریویو نو لیٹر دین June 15. یہ آپ کو پچھلی ڈائیگرام میں دکھایا میں نے. It should be noted here that in many cases the company's labor hours are submitted directly to the pricing department for submittal into the base case computer run. In this case, the program office would massage the labor hours only after the base case figures are available. اور مساج جو کہ میں نے ابھی وضاحت کیا ہے، یہ نمبر آف مین آورز ریڈکشن یا تخفیف کی جاتی ہے جو مینیجرز کی طرف سے فنکشنل مینیجر کے دیے گئے دورانیے کے اندر. اس کو ہم نے مساج کا نام دے دیا یہاں پہ. اب یہ جو پروسیجر ہے جو میں نے آپ کو ڈائیگرام میں دکھا رہا ہوں، دیٹ assumes that sufficient time exists for analysis and modification of the base case. اور اگر پروگرام آفس has sufficient personnel یا مین پاور which is capable of critiquing the labor input prior to the submission to the base case, then valuable time can be saved. تو ٹائم کی بچت آپ کر سکتے ہیں ایک بڑے ڈیسنٹ کرٹیک کے ساتھ، ایک بڑے ڈیسنٹ ریویو کے ساتھ. خاص طور پہ اگر 2 یا 3 دن دیے گئے ہیں and those are required to obtain computer output for the base case. اب اس پرپوزل ایکٹیویٹی کے دوران میں پرپوزل مینیجر، پرائسنگ مینیجر اینڈ پروگرام مینیجر مسٹ آل ورک ٹوگیدر، آپس میں بڑا کوہیسولی کام کریں اور بڑا انٹیگریٹو ایفرٹ ہو ان کی. اور باوجود اس کے کہ پروگرام مینیجر کے پاس ایک بنیادی فائنل سے پروگرام مینیجر کے پاس ہے، اس کے باوجود انکریجمنٹ یہی ہے کہ پرائسنگ مینیجر اور فنکشنل مینیجر اور پرپوزل مینیجر اس کے ساتھ کام کریں. خاص بات جو میں بار بار ذکر کروں گا کہ فائنل سے پھر بھی ہر صورت میں پروگرام مینیجر کی ہے. اس صورت میں پرائمری ریسپانسبلٹی جو ہے پرپوزل مینیجر کی وہ یہ کیا ہے جی؟ بنیادی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے ٹو انٹیگریٹ دا پرپوزل ایکٹیویٹیز into the operational system so that proposal will be submitted to the requester on time اور ٹائم پہ اس کی ڈلیوری ممکن ہو. اب آپ فگر 4 دیکھتے ہیں جس میں ایک ٹیپیکل شیڈیول ڈیولپ کیا گیا. اس کی جو یہ شیڈیول ڈیولپ کیا پرپوزل مینیجر نے، اس کو فگر 4 میں دکھا رہا ہوں. فگر 4 کا نام ہے جی پرپوزل ایکٹیویٹی شیڈیول. اس میں ویک آفٹر پرپوزل کک آف 1 سے لے کے 12 تک ہے، اور پرپوزل کک آف کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کو ورٹیکلی نظر آ رہی ہیں اوپر سے نیچے جو سٹارٹ ہو رہی ہیں ایکٹیویٹی شیڈیولز اینڈ سو فورتھ. جو یہ فگر 4 میں نے آپ کو دکھائی، دس آلسو انڈیکیٹس دا ٹریکنگ آف پرپوزل کاسٹ. اور پرپوزل ایکٹیویٹی شیڈیول از یوزلی اکمپنیڈ بائی اے ٹائم شیڈیول ود اے ڈیٹیلڈ ایسٹیمیٹ چیک لسٹ. یہ چیک لسٹ میں بہت جزیات کا استعمال ہوتا ہے اور اظہار ہوتا ہے. If the complexity of the proposal warrants
اگر اس کی نشاندہی وہ کر رہا ہے تو دا چیک لسٹ نارملی اور جنرلی کیا دیتی ہے؟ یہ دیتی ہے آپ کو ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن آف پرپوزل ایکٹیویٹیز شیڈیول. جب ہم نے پلاننگ اور پرائسنگ چارٹ کر لی اینڈ دوز آر اپرووڈ بائی دا پروگرام ٹیم ممبرس اینڈ آلسو بائی دا پروگرام مینیجرز, دے آر ناؤ انٹرڈ انٹو دا الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم, جو کہ میں نے فگر 5 میں دکھایا ہے. یہ میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہا. The computer then prices the hours on the planning charts using the applicable departmental rates, جو کہ آپ مارکیٹ سے پکڑتے ہیں اور اس کو بلٹ ان کرتے ہیں اور اس میں کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں. یہ ریٹس جو ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ 6 مہینے سے لے کے 12 مہینے تک یہ نارملی ویلڈ ہوتے ہیں لیبر وغیرہ کے. For the preparation of direct budget time plan and estimate at completion reports. The direct budget time plan reports, once established, remain the same for the life of contract, except for customer directed or approved changes, or when contractor management determines that a reduction in budget is advisable. یعنی جو ہر کوئی شخص مجاز نہیں ہے اس میں چینج کرنے کا. یہ میسج ہے آپ کو میں اس فگر 4 کی ایکسپلینیشن میں دے رہا ہوں. ہاں, اگر بجٹ ریڈیوس کیا گیا بائی مینجمنٹ اینڈ اٹ کین ناٹ بی انکریزڈ ود آؤٹ کسٹمر, اس صورت میں پھر بھی کسٹمر کی منظوری کے بغیر آپ اس کو بدلی نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو فگر نمبر 5 دکھا رہا ہوں. فگر نمبر 5 آپ دیکھ رہے ہیں لیبر پلاننگ فلو چارٹ, اور اس میں پورا اسٹیٹمنٹ آف ورک سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر ورک بریک ڈاؤن WBS آ گیا, اس کے بعد آگے ساری ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں, اور اس کے بعد یہ ختم ہو رہا ہے MCCS بجٹ پہ, جس کو ہم نے 4-5 لیکچر پہلے ڈسکس کیا, اور مزید اس کی آنے والے لیکچرز میں ہم اس کی وضاحت کریں گے. اب آپ فگر 5 کو دیکھ رہے ہیں, اس میں آفٹر پلاننگ اینڈ پرائسنگ چارٹس آر اپرووڈ بائی دا پروگرام ٹیم ممبرس, جن کا میں نے بھی بتایا آپ کو 3 بندے, اینڈ پروگرام مینیجرز, دے آر اگین انٹرڈ انٹو دا EDP جو میں نے بھی ذکر کیا. تو ڈائریکٹ بجٹ ٹائم جو ہے دیٹ پلان رپورٹس ونس اسٹیبلشڈ remains same for the rest of the life of the contract except for customer directed or approved change, or when contractor management determine that a rejected جو آپ کی ریڈکشن ہے وہ ایڈوائزبل ہے. خواتین حضرات, جب ہم پروجیکٹ کی کاسٹ اسٹیمیشن کی بات کر رہے ہیں, پرائس اسٹیمیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ٹائم پلان کا ذکر کرنا بڑا محل نظر ہوگا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کچھ سمجھ لیں. بنیادی طور پہ یہ منتھلی میکینیکل پرنٹ آؤٹ ہیں جو پلانڈ ایفرٹ کی جاتی ہے, اور یہ ایفرٹ جو ہے ورک پیکج کی لیول پہ کی جاتی ہے, آرگنائزیشن کے ایلیمنٹ کے لیول پہ کی جاتی ہے, اور اس لیول پہ کی جاتی ہے جہاں پہ کانٹریکٹ کا پورا وجود جو ہے اس کی لائف اس کو کور کیا جاتا ہے ٹائم پلان کے اندر. تو اس کے علاوہ اس کا ایک خاصیت, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو سروس دیتا ہے ڈیٹا بینک کے حوالے سے اس کی پریپریشن کے لیے, اور اسٹیٹس کمپلیشن رپورٹ کی ڈیٹیل بھی آپ کو ٹائم پلان دیتا ہے. جو انیشلی ایسٹیمیٹ ایٹ کمپلیشن رپورٹ ہے, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے which is very much identical to the budget report, but again اس میں فرق کیا ہے, it changes throughout the life of the project and basically it reflects improvement or degradation in performance with change in program cost or schedule. کاسٹ اور شیڈیول میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا تعین, اس کا اظہار جو ہے آپ کو ایسٹیمیشن ایٹ کمپلیشن رپورٹ کے ذریعے مل جاتا ہے. آج کی نشست کا جو آخری امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, جو کہ بہت اہم ہے, جس کی آپ کو بار بار ضرورت پڑتی ہے پروجیکٹ کی اسٹیمیشن میں, پرائس اسٹیمیشن میں, وہ ہے اوور ہیڈ ریٹس. اور بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں یہ اوور ہیڈ ریٹس کے صحیح تعین نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اس پہ میں کچھ روشنی آج ڈال لوں گا, آج وقت نے اجازت دی, ورنہ اس کو ہم سلسلہ کلام کو اگلی نشست پہ جاری رکھیں گے. اوور ہیڈ ریٹ جو ہے بنیادی طور پہ پروجیکٹ کے اندر وہ فکسڈ کاسٹ ہے جو کہ پروجیکٹ کے ساتھ اس کی پرائسنگ میں ایک بڑا کلیدی رول پلے کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ جب پروجیکٹ کے کنٹرول کرتے ہیں کاسٹ کو, تو یہ خالی انوالومنٹ اس کی یا خالی اس کا دائرہ کار لیبر ڈالرز کو یا لیبر روپیز کو ٹریک کرنے تک محدود نہیں ہے, اور نہ ہی لیبر آورز کو کوانٹیفائی کرنے تک محدود ہے, بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور اوور ہیڈ کاسٹ جو ہے ایک بہت بڑا ہیڈیک ہے, ایک بہت بڑا درد سر ہے,
اور یہ کاسٹ کو کنٹرول کرنے میں پروجیکٹ کے لیے ایک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے, اور اکثر و بیشتر پروجیکٹ میں اس کو ڈیو اٹینشن نہیں دی جاتی اسٹیمیشن میں, اور پروجیکٹ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. So it must be tracked along with the labor hours and dollars or rupees, whatever the currency may be. So program have again assistant program manager for cost. اکثر بڑے بڑے پروگرام یا پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے اسسٹنٹ پروگرام مینیجر رکھے ہوئے ہیں جو صرف کاسٹ کی کاسٹنگ کرتے ہیں اور ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایکشن لیتے ہیں. بنیادی طور پہ ان کی ذمہ داریوں میں کیا کیا شامل ہے کہ منتھلی اوور ہیڈ ریٹ کا تجزیہ کرتے رہیں. پہلی جو ذمہ داری ہے بڑے پروجیکٹ میں اسسٹنٹ پروگرام مینیجر کی وہ ہے کہ ماہانہ بنیادوں پہ اوور ہیڈ ریٹ کا لیں اور اس کا تجزیہ کریں کہ کیا حدود سے یا ڈائریکٹڈ جو لائنز ہیں آپ کے اسٹیبلش اسٹینڈرڈز ہیں اس سے تجاوز تو نہیں کر رہا. تو پروگرام مینیجر کو انشور کرنا پڑتا ہے کہ ایچ پروگرام ممبر انڈرسٹینڈز بیسک فلاسفی اینڈ بیسک ریشنل آف اوور ہیڈ ریٹ, اور جو پروجیکٹ سکسیس ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو. یہ ہے جناب ایگزامپل جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. Assume that KLM Manufacturing must write an interim report for task 1 of project 1 during regular shift or on overtime. The project will require 500 man hours at the rate of ₹15 per hour. The overhead burden is 75% on the regular shift but only 5% on the overtime. Overtime میں overhead burden آپ دیکھیں بہت کم ہے. Overtime however is paid at the rate of time and a half. اور ٹپیکلی دنیا میں یہ رول ہے کہ جب اوور ٹائم 40 گھنٹے سے اوپر ہوتا ہے تو 1.5 گنا کے حساب سے دیا جاتا ہے, یعنی 50% ایکسٹرا. تو اگر 15 روپے ہیں تو اس پہ اس کو 7.5 روپے ایکسٹرا ملیں گے, تو 23.5 روپے اس کا پھر اوور ہیڈ کے ساتھ اوور ٹائم بن جائے گا پر آور. اب اس ایگزامپل کو حل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نئی چیز نظر آتی ہیں. Now assuming that the report can be written on either time which is cost effective, regular time or overtime. یہ آپ نے تعین کرنا ہے کہ رپورٹ کو آپ اوور ٹائم میں لکھوائیں یا ریگولر ٹائم میں, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. ریگولر ٹائم میں ہم ٹوٹل کاسٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں 500 آورز ملٹیپلائی بائی 15 روپے پر آور ملٹیپلائی بائی 100% پلس 75% برڈن جو اسٹیبلش کیا گیا, یہ آتی ہے جناب 13,125 روپے. اور اگر آپ اس کو اوور ٹائم میں کریں تو ٹوٹل کاسٹ ہے آپ کے پاس 500 روپے ضرب 15 روپے پر آور ضرب 1.5 ٹائمز اوور ٹائم, یعنی اس کو آپ نے 1.5 گنا بنانے کے لیے 1.5 سے ملٹیپلائی کیا, ملٹیپلائڈ بائی 100% پلس 5% برڈن. اور برڈن آپ دیکھیں اوور ٹائم میں تھوڑا ہے, تو جب آپ نے اوور ٹائم میں اس کی رپورٹ کو تیار کیا تو اس کی قیمت بنی 11,812 روپے 50 پیسے. سو کمپنی کین سیو اراؤنڈ 1,312 روپیز اینڈ 50 پیسز بائی پرفارمنگ دا ورک آن اوور ٹائم. تو آپ دیکھیں ایک متھ ٹوٹی ہے کہ اوور ٹائم میں اگر آپ کا برڈن ریٹ کم ہے تو ایون دین یو کین سیو منی اینڈ یو ہیو دا چوائس to do this job either on the regular versus overtime. So ہم اس ایگزامپل سے دیکھ رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں فیکٹ اباؤٹ اوور ہیڈ. If overhead rate applies only to first 40 hours of work, then depending on overhead rate, program rupees can be saved by performing work on overtime, whereas increased salary is at a lower burden. So scheduling overtime can produce increased profit if overhead burden is less than regular time burden. So یہ ڈفرنس جو ہے بہت لارج ہوتا ہے, اور اکثر مینوفیکچرنگ ڈویژنز میں یہ اوور ہیڈ کا جو ڈفرنس ہے 300 سے 450% تک ہوتا ہے. تو آپ کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا پروجیکٹس میں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ان آل پروجیکٹ اور سسٹم all cost must have associated overhead. یہ ناممکن ہے کہ آپ کاسٹنگ کر سکیں اوور ہیڈ کو کے وجود کو تسلیم کیے بغیر. اور پروگرام مینیجر جو ہے ٹپیکلی اس کو کنسیڈر کرتا ہے اوور ہیڈ کو کوئی میجک نمبر جو کہ مریخ سے آ رہا ہے یا خلاؤں میں سے آ رہا ہے, اور اس کو بڑا مشکل ہے اس کی تلاش, اس کی جستجو, اس کا حصول, اس کا وجود اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو یہ ایک متھ ہے اوور ہیڈ کے حوالے سے, اور ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے اوور ہیڈ کے لیے. سو جب آپ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں اسائنمنٹ کو اوور ہیڈ کے حوالے سے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ فنکشنل یونٹ اس کو ایک سائنس کے طور پہ اگر نہ لے تو پروجیکٹ کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. باوجود اس کے کہ ٹوٹل ڈالرز یا ٹوٹل روپیز پول فار اوور ہیڈ ریٹس ریلیٹیولی ریمینز کانسٹنٹ, بٹ اگین اٹ از کروشل ایشو ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ اوور ہیڈ ان دا ریسپیکٹڈ ڈویژنز اور فنکشنل ڈویژنز. ان کو بانٹنا, ان کی تقسیم اوور ہیڈ کی بڑا مشکل بن جاتا ہے, آل دو کانسٹنٹ ہوتے ہیں. مثلا ایک بڑا پروجیکٹ ہے یا بڑی بلڈنگ ہے,
اس میں جو اوور ہیڈز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ریسپیکٹو آرگنائزیشن میں کیوں کر ہوگی, کیسے ہوگی, یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے. مثلا اگر ایک کمپنی ہے جو کہ سپورٹ کر رہی ہے R&D اسٹاف کو اپنی کمپیٹیٹو بڈنگ سے پروجیکٹ کے اندر, سو دے مے وش ٹو ریڈیوس اور کیپ دا اوور ہیڈ کاسٹ ایز لو ایز پاسبل. تو یہ R&D کے جو بجٹ کے حوالے سے اوور ہیڈ کی جب بات کرتے ہیں تو میں آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا کہ آپ نے اس کا اوور ہیڈ اپنے بیسک بریڈ اینڈ بٹر پہ نہیں ڈالنا. مثلا اگر آپ کا بیسک بریڈ اینڈ بٹر مینوفیکچرنگ ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ R&D کا جو اوور ہیڈ ہے وہ اس پہ تو ڈسٹریبیوٹ ہو کے اس کو کاسٹ ان افیکٹو نہ بنا دے, اس کی اکنامک وائبلٹی کو اسپوائل نہ کرتے. سو آپ کا بریڈ اینڈ بٹر اگر مینوفیکچرنگ ہے تو اس کو آپ نے اوور ہیڈ کی ڈسٹریبیوشن پہ بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا. خواتین و حضرات, جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں OHR کو تو یہ بنیادی طور پہ 3 فنکشنز کا جو سیپریٹ ایلیمنٹ ہیں, 3 بیسک سیپریٹ ایلیمنٹ ہیں, ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ان پہ اس کا انحصار ہے. پہلی چیز ہے اس پہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ, جس کو ہم نے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں. اس کے بعد ہے ڈائریکٹ بزنس بیس پروجیکشن, اور تیسرا ہے پروجیکشن آف اوور ہیڈ ایکسپینس. اب جو ڈائریکٹ بزنس بیس پروجیکشن ہے اس میں 2-3 چیزیں اور شامل ہیں. پہلی چیز ہے اس میں کہ آپ ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں اینٹیسپیٹڈ اور ڈائریکٹ لیبر آورز اینڈ روپیز اور ڈالرز, جس میں بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے, along with the necessary direct material cost and other direct costs which may be required to fulfill the obligation of the project. Now these required to perform and complete program efforts, and that is included in the business base. And these items utilized in business base projection, and those are included in all contract program and also proposed and anticipated activities of the project or program. خواتین و حضرات, آج ہم نے بات کی, جیسے کہ آپ نے دیکھا, آج ہم نے 2-3 ایشوز کو زیر بحث لائے جو پرائس اسٹیمیشن کے حوالے سے تھے. اس بحث کو ہم اپنے اوور ہیڈ کے تناظر میں اگلے آنے والے لیکچر میں جاری رکھیں گے. تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنے دوستوں کا, عزیزوں کا, بالخصوص اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اجازت, اللہ حافظ.